والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات وجميع المؤمنين والمؤمنات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وقال: أعوذ بالله من السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في کتاب الایمان. سب سے پہلے خداوند قدوس رب کریم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائیاں و بڑائیاں، بزرگی، برتری جس رب نے تمام چرندے پرندے، حیوانات، نباتات، جمادات، خصوصاً انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے تمام اعضاء و جوارے پور تک بنایا، ان کی تمام ضروریات کو مہیا فرمایا. بعد درود و سلام تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مکہ و مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں و پردہ نشین میری مائیں و بہنیں، میں سب سے پہلے بات اس دریا کے تمام باشندوں کو اور باشندوں کا میں معمول و مشہور ہوں، خصوصاً ہمارے صدر صاحب ماما حسین صاحب اور ہمارے اس جامع مسجد کے امام و خطیب حافظ ریاض صاحب کا کہ انہوں نے مجھے خیال کیا اور ایک اہم موضوع پر مجھے سننے کو لائق و فائق سمجھا. یوں تو یہاں کے سامعین بہت ہی دانشور اور مستحکم رکھنے والے ہیں، تاہم میں کوشش ضرور کروں گا کہ اس موضوع کے چند نقطوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اللہ رب العالمین کی دعا کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. حاضرین، خطبہ مذکورہ کے دوران کلام مقدس سے آیت کا ٹکڑا یا آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت کا ترجمہ کے ساتھ میں شروعات کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جو تم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ایک موضوع اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے ایک آدھ گھنٹہ کافی نہیں ہے. میں مختصر طور پر، چونکہ لوگ زیادہ سننے سے اکتاہٹ آ جاتی ہے، بہت ہی جلد انشاءاللہ ختم کروں گا. کہا اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. دو اہم پہلو ہیں. ایک تو بھلائی کا حکم دینا، یعنی لوگوں کو کہنا کہ بھائی آؤ نماز کے لیے، بھائی روزہ رکھو، بھائی ایسا کرو. لیکن یہ آسان ہے، کسی بھی آدمی کو یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن برائی سے روکنا یہ بہت ہی پیچیدہ ہے. یہ بہت ہی بڑا پیچیدہ ہے برائی سے روکنا. اور اصلاح سماج میں یہ دونوں ہی پہلو اہم ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین امت ہو
اس سے پہلے کی جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کی بربادی اور نست و نابودی کا جو ذریعہ تھا وہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی اور برائی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے، بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اس کے بعد تؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ بغیر کسی شرک کیے ہوئے تم ایمان رکھتے ہو، لہٰذا ہم اس اعتبار سے دوسری قوموں پر فوقیت حاصل ہمیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی وسلم کے حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت ہونے رکھتا ہو تو وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اسے دل سے روکنے کی یا دل سے برا جانے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ جو ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار۔ اس کی دو قسمیں ہیں اصلاح معاشرے میں۔ ایک تو یہ ہے ظاہری اصلاح۔ ظاہری اصلاح سے مراد ایسی جگہیں جیسے بازاروں میں، دکانوں میں اور دیگر پبلک پلیسز ہیں، یہ اور مردوں کے لیے مختص ہے۔ لیکن وہی اندرونی اصلاح یعنی گھر کی چہار دیواریں یا گاؤں کے کچھ مخصوص حصے میں اصلاح کرنا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہ عورتوں کے لیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم گھر میں قرار کے ساتھ ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کے طرح تم اپنے بنا اور شنگار کا اظہار مت کرو۔ اس لیے جب اصلاح اور تبلیغ کی بات آئے گی تو عورتوں کو اسٹیج سجا کر کے وہ مائک سے اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم گھر میں بیٹھی رہو، اس کے بعد جو حکم دیا دے سکتے ہیں وَأَقِیمِوا الصَّلَاةَ وَآتِینا الزَّکَاةَ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم گھر میں بیٹھی مت رہو بلکہ نماز قائم کرتی رہو گھر کے چار دیواری کے اندر میں، اور زکات دیتی رہو، اور کیا ہونا کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب گھر بیٹھی عورت اگر گھر میں یہ ساری چیزوں کو اوپر اگر عمل کر لے گی تو کیا ہو جائے گا کہ گھر سے شروعات ہونی شروع ہو جائے گی۔ باتیں آ گئی خواتین کا اصلاح معاشرے میں کردار ہے، بہت اہم کردار ہے، اس کا بہت اہم کردار ہے میرے بھائی۔ اس کے بھی دو اسباب ہیں۔ ایک اسباب کیا؟ ایک اسباب تو یہ ہے کہ عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں، اگر زیادہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم برابر ہے۔ اگر حدیث نبویہ کی روح سے دیکھیں گے تو عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں تعداد کی حیثیت سے۔ لہذا یہ کہنا کہیں غیر مناسب نہیں ہوگا کہ آدھے سے زیادہ سماج کا اصلاح عورتوں سے ہی ہے، عورتوں کے ہی ہاتھوں میں آدھے سے زیادہ اصلاح۔ اب دوسرا اسباب کیا ہے کہ قوموں کی نشو و نما، قوموں کی پرورش، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ماں کی گود سے ہے، ماں کی کوکھ سے ہے۔ ہم بھی ایک وقت تھا کہ ہم ماں کی گود میں تھے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو ماں کی گود میں پلا اور بڑا نہیں ہو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ انسان کی سب سے پہلی یونیورسٹی یا پہلا پاٹھشالہ یا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ لہذا جب ماں صالحہ ہوں گی، ماں تربیت یافتہ ہوں گی تو پوری قوم تربیت یافتہ ہوگی، پوری قوم کا اصلاح ہو جائے گا۔ پھر کسی جلسے کا انعقاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر گھر گھر جا کر کے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہر گھر کی مائیں باصلاحیت ہو جائے گی،
باکمال ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں اس کی وسطار میں جانے سے قبل کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عورتوں کا کتنا کردار رہا ہے اصلاح میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں نصرت احمد کی حدیث ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جب انہوں نے پہلے شوہر کو چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنا نہیں چاہا، اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام پہنچایا تو انہوں ان کو اس لیے رد کر دیا کیونکہ وہ کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ غور کھوج کریں اور آپ اخبارات اور سوشل میڈیا میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں گی۔ آپ ڈیلی اور روزانہ آپ خبریں سنتی ہیں کہ آج فلاں لڑکی غیر مردوں کے ساتھ بھاگ گئی، اور ایک بہت بڑا چرچا ہو رہا ہے پاکستان سے آئی ایک سیما حیدر کے نام سے 4 بچوں کو لے کر کے آئی ایک سچین نامک ویکتی اور آدمی سے وہ یہاں کر کے بسی پر لی ہے۔ جب اسے کلمہ پوچھا جا رہا ہے اسے کلمہ تک نہیں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں۔ اب دیکھتے ہیں آگے، سننے کے قابل ہے کہ مسلم کی ہے میرے بھائیوں۔ ام سلیم نے رد کر دیا ابو طلحہ کو، اور پھر کیا پوچھا جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہ اکبر، بہت بہترین انداز سے تبلیغ کی ابو طلحہ کو۔ کیسا کہا؟ یا ابا طلحہ الست تعلم ان الہک الذی تعبد، اے ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو تمہارا معبود ہے جسے تم پوچھتے ہو وہ زمین سے اگا ہوا ہے، زمین سے اگا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے۔ تو کیا کہا ابو طلحہ نے؟ قالا بلا، کہا قالت، تو انہوں نے کہی ابدا تستحی تعبد الشجرہ، کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تم ایک درخت کی پوجا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس انداز بیان کو دیکھنے کے اور سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب نکاح کا وقت آئے گا تب آپ ایسے مردوں کو چنیں جو دیندار ہو، جو عبادت گزار ہو، جو علم دین سے متصف ہو۔ لیکن آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایسا مرد ہمارا شوہر بنے جس کے پاس بنگلہ ہو، بڑی بڑی عمارتیں ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہو، جس کے چہرے میں داڑیاں نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو عیاش ہو، جو مجھے جہاں تہاں گھمانے کے لیے لے جاتا ہو، جو ہمیں سنیما دکھائے، جو عیاشی کرائے، ایسے مردوں کو ہم چنتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ پھر کیسے اصلاح ہوگا اس دنیا میں؟ اسی طریقے سے اگر اس کا ایپوزٹ دیکھیں گے تو ہم مردوں کا بھی اس میں یہی لگا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بیویوں کو چنتے ہیں تو دیندار نہیں چنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جب بھی بیوی دیکھنے جاؤ تو دیندار کو چنو۔ ہم کیا چنتے ہیں؟ دیندار نہیں چنتے ہیں، غریب نہیں چنتے ہیں، کوئی امیر ہو، عیاش ہو، جو لڑکی فحاشی ہو، ایسی عورتوں کو چن کے لاتے ہیں۔ پھر کیسے ہمارے گاؤں اور ہمارے گھر اور ہمارے علاقے کا اصلاح ہوگا؟ اسی لیے کہ برائی کا جڑ اور شیطان کا جال یہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے تمام برائیوں کا کچھ نہ کچھ کنیکشن عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ تو اصلاح بھی انہیں سے ہی ہوگا۔ جب سماج میں بگاڑ عورتوں سے ہو تو اصلاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا، اصلاح عورتوں سے ہی ہوگا۔ جب عورتیں صالحہ ہو جائیں گی، طیبہ ہو جائیں گی، پاکیزہ ہو جائیں گی، طاہرہ ہو جائیں گی، تو پھر اس سماج میں کسی قسم کی برائیاں پیوست نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ اور دیکھ سکتے ہیں جب ہماری مائیں بہنیں اسلام کو کس طرح تعاون کی ہے، جب مائیں بہنیں اچھے اخلاق کی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کو بھی انہوں نے دلاسا دیا ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا کتنا بڑا کردار رہا ہے کہ نبیوں کو بھی دلاسا دیا۔ جب آپ کے سامنے پہلی آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی پر، آپ کے سامنے پیش کیا گیا
اقرأ باسم ربک الذی خلق. جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک بات مانا، کیا کہا؟ کیف تقول وحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی واقعات میں حدیث لایا اور دکھایا کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی یہ اور کانپتے کانپتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے زمینی زمینی زمینی. کیا کہا؟ مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا جانتے ہیں؟ آپ کو اٹھا دیا کہ ساتھ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے جان پر آ چکا ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے. انہوں نے کیا دلاسا دیا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا. آپ دوسروں کے مددگار ہیں، دوسروں کے بول اٹھاتے ہیں، آپ سنا کراتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ ایماندار ہیں. میرے بھائیوں کس طرح آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے دلاسا دیا؟ تو وہ پہلے خاتون تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تو آپ کو دلاسا دیا اور اس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھانے میں مدد کیا. آپ نے ایسا نہیں کیا چھوڑیے کائے کو جی جان بچتا تو بہت کچھ ہوتا، جان باقی تو بہت کچھ، کائے کے پریشان ہوتے خالی بھی نہیں. لیکن ایسا نہیں، بلکہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے آپ کو دلاسا دیا. اسی طریقے سے آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ اٹھائیے. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہے کن، صحابہ کرام کو کہتے کن باہر کھڑا جاؤ اور اپنے سروں کو کیا کرو منڈا دو. کسی نے نہیں سنا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور سر کے بالوں کو منڈا دو. لیکن کسی نے نہیں سنا. پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر کے آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نکلا اور لوگوں کو حکم دیا نہیں سنی. تو اللہ انہوں نے کیا مشورہ دیا جانتے ہیں؟ بس انہوں نے کہا تو انہوں نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کرو، آپ باہر جائیے اور جا کر کے اپنا سر منڈا لیجیے. اللہ کے نبی باہر آئے تھے سے اپنا سر منڈا لیے، سہولت دے کر کے اپنے سر کو منڈا لیا. اللہ اکبر. کتنا بہترین مشورہ دیا. کون؟ وہ عورتیں تھیں. وہ عورتیں تھیں جو وقت پر آنے پر نبیوں کو بھی مشورہ دی، وقت آنے پر انہوں نے بہت زیادہ اصلاح کی. لیکن آج ہم سے اصلاح کیسے نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم خود صالحات نہیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے ہمیں صالحات ہونے کے لیے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود پاکیزہ ہوں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود طاہرہ ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سامان حیات کو اٹھا کے دیکھیں. آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی، ماں کے پاس بہت زیادہ دولت تھی. آپ کے والد محترم نے بہت زیادہ دولت ترکے کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ والد محترم. لیکن آپ کی ماں نے آپ کو دینی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ بھیجا، بلکہ دعائیں کی. اور پھر کیا وہ آگے جب آنکھوں کی روشنی چلے گئی تو اللہ سے دعا کرتی رہی اور اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے اسے خواب میں دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کے فرما گئے کہ آپ کے بیٹے کی روشنی واپس آ جائے گی. پھر آگے پھر آپ اتنے بڑے امام ہوئے اور اتنی بڑی کتاب انہوں نے تصنیف کی کہ آج ہر جامع مسجد اور ہر مدارس ہر مکاتب کے اندر وہ کتاب موجود ہے. اور قرآن کریم عظیم کتاب کے بعد سب سے بڑی اور سب سے عظیم کتاب ہے کوئی ہے تو بخاری شریف. یا آپ سکتے ہیں یا جب مائی تھی جنہوں نے بیٹے کو تعلیم کے لیے آگاہ کیا. لیکن آج اللہ اکبر جیسا کہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا گیا کہ دینی تعلیم کی طرف ہمارا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. ہم کب تک دینی تعلیم سے دور رہیں گے اور کب تک ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ دنیا میں تعلیم کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے ہم کیوں اتنا نثار ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلا نقطہ پیش کرتا ہوں کہ ماں اور بہنوں کو سب سے پہلے سہالیہ کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے وہ پہلے دینی تعلیم حاصل کرے. ماں تب تک وہ سہالیہ نہیں بن سکتی، تب تک وہ دیندار نہیں بن سکتی جب تک وہ دینی تعلیم اس کے پاس نہ آ جائے. کم سے کم اتنا آ جائے کہ وہ نحو اور صرف کا کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے، اسے دین کے اصول کے مطابق کچھ جانکاری ہو جائے.
اس کے بعد وہ اپنے گھر سے شروعات کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم خود بچو، اس کے بعد اپنے اہل ویال کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے وال کو بچاؤ. جب اپنے گھر میں ماں اچھی ہو جائے گی، ماں کی بھی 3 قسم ہوتی ہے، عورتوں کی بھی 3 مراحل ہوتی ہے. کیا؟ بیٹی، اس کے بعد بیوی، اس کے بعد ماں. اب تینوں مراحل میں عورتیں اپنے اپنے گھر میں اہم عہدے پر فائز رہتی. اب وہ کیا کرے گی؟ جب بیٹی رہے گی پہلے تو گھر میں اگر وہ نکاح ہوگی تو اپنے باپ حکم کر گی، باپ یہ میرے والد محترم اذان ہو گئی، اب نماز کے لیے جاؤ نا. اپنے بھائی کو کہیں گے بھائی جان آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے، آپ کیوں نہیں نیک اعمال کرتے، کیوں آپ گناہ کرتے؟ تو یہ گھر میں اصلاح شروع ہو جائے گی نا. اور گھر کی اصلاح سب سے مضبوط ہوتی ہے، یاد رکھیں، یقین جانیں گھر کی اصلاح سب سے مضبوط ہوتی ہے. اور جب یہاں سے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر چلی جائے گی، بیوی بنے گی تو شوہر کو کہے گی، شوہر بنے گا، پھر اپنے ماں کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو کہے گی، پھر بچے ماں بن جائے گی اپنے بچوں کو. اور ایک نقطہ سب سے بڑی چیز جو آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ پوری قوم اپنی ماں کی گود میں پلی بڑی ہے. تو جب بچہ بچپن سے اپنی ماں کو دیکھے گا کہ وہ گالیاں بک رہی ہے تو کیا وہ بڑے ہو کر کے کسی مجمع میں جا کر وہ کلمہ پڑھے گا؟ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جو بچپن سے اپنی ماں کو گالیاں بکتے ہوئے دیکھے گا، خواہشات کرتے ہوئے دیکھے گا، اور دیکھے گی بچیاں تو ان کی اولاد بھی وہی کرے گی جو ان کے ماں کو دیکھے. یاد رکھیں، اس لیے بنیاد ہی ہماری غلط ہے. تو ہماری اصلاح کہاں سے ہو جائے؟ تقریر سے نہیں ہوگی میرے بھائیوں، یاد رکھیں، تقریر سے نہیں، تصویر سے نہیں، تعلیم سے نہیں. اگر اصلاح ہونا ہے تو اخلاق سے ہے، اور اخلاق یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ دنیا میں ہم اپنی حکومت قائم کر دیے تھے. بھائی ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اگلی نسل کو ضرور دینی تعلیم سے راستہ کریے، ورنہ ممکن نہیں ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا نقطہ ہو گیا ہے، وہ ہے صبر. صبر بھی بہت بڑی چیز ہے. جس کے پاس صبر نہیں وہ دین کی اصلاح کیا وہ خود کی اصلاح نہیں کر سکتا. آج اکثر و بیشتر کی بربادی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس صبر نہیں. بغل والے کو دیکھا کروڑپتی ہو گیا، یہ سوچتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا سود لینا شروع، حرام کھانا شروع، تو پھر وہ خود کی کیسے اصلاح کر سکتا ہے؟ جب خود اصلاح اس نے نہیں ہوگا دوسروں کی بھی اصلاح وہ نہیں کرے گا. یاد رکھیں، اور کرے گا بھی تو مؤثر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اتعورون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے نفس کو سدھارنے کی ضرورت ہوگی. اگر خود نہیں سدھریں گے تو کسی کو سدھارنے کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ رب العالمین نہیں دے گا. اگر کسی طرح مجبوری میں کھڑے بھی ہو جائیں گے تو ہمارے ذریعے سے کوئی دوسرا سامنے والا کبھی سدھر نہیں سکتا. اور ایک چیز یاد رکھیں، صحابہ کرام کو بہت ڈر تھا. صحابہ کرام کو بہت ڈر تھا اس بات پر کہ میں خود بدماش ہوں اور دوسروں کو میں اصلاح کروں. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آج آپ مجھے اجازت دیجیے میں تقریر کروں گا. ابھی کی زبان میں کیا کروں گا؟ تقریر کروں گا. انہوں نے کہا کیا تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم تقریر کرو، لوگوں کو سمجھاؤ؟ کہا میں ہو گیا ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤں. انہوں نے کہا یہی آیت پڑھی تھا انہوں نے سمجھ، اور کہا اور ایک آیت پڑھی کیا؟ تم وہ چیز کو تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ دماغ آپ کو تم وہ چیز کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ بھی کہا تھے اور کہنے کے بعد کہا کہ اگر تم اس آیت سے تم کو ڈر نہیں ہے تو جاؤ سمجھاؤ. یعنی ایک مقرر، ایک وائس، ایک اسلامک اسپیکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرے. لہٰذا ماں سے بھی میری یہ گزارش ہوگی، بہنوں سے بھی میری یہی گزارش ہوگی، میری بیٹیوں سے بھی یہی میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی پہلے خود اپنے نفس کو کیا کرو؟ پاکیزہ بناؤ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ جب خود مطمئن ہو جائیں گی تو آپ سے خود واقع ہونا شروع ہو جائے گا، تقریر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور اصلاح ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس حکمت ہونی ضروری ہے. حکمت کے معنی مفہوم ہم کو سمجھنے چاہیے. حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر متعدد جگہوں پر فرمایا
کیا فرمایا؟ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کرتا ہے اسے بہت ساری بھلائیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ حکمت اگر دیکھنی ہو تو وہ حدیث اٹھا کے دیکھی۔ اللہ کے نبی جب ایک اعرابی ایک دیہاتی آ کے رسول میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ کرام نے اسے ڈانٹنا پٹنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو، پیشاب کرنا۔ حکمت ہے، حکمت ہے تب تو منع کیا، چھوڑو پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کرنے کے بعد آپ نے اسے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پر کسی طرح سے بھی غلطی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جانتے ہیں اس اعرابی کے الفاظ، آخری الفاظ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تو مجھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت میں شامل کر، اور میں ہمارے علاوہ کسی دوسرے کو شامل کر۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی حکمت تو یہی ہے کہ جب کوئی ایمان والا ہوگا تو کوئی برائی دیکھے گا تو فوراً روکنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ لیکن دانائی اس میں یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے روک دیا۔ کیوں؟ اگر پیشاب کرتے ہوئے روکتے تو ہو سکتا تھا کہ روکتے روکتے پورے کپڑے کو پیشاب کر لیتے اور پھر وہ پورا ناکام ہو جاتا، یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ جہاں پیشاب کر رہے تھے وہ پوری جگہ پر وہ پیشاب پھینک دیتے۔ لہٰذا ایک برائی کو روکنے کے لیے 3-4 برائیاں ہو جاتی، اس سے بہتر ہے کہ جب ایک برائی ہو رہی ہے اسے کچھ دیر خاموشی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فوراً کہا ایک بالٹی پانی لاؤ اور اسے بہاؤ۔ کیا حکمت ہے؟ پھر لیٹ بھی نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں، اس لیے فوراً سے بھی دفع کر دیا گیا۔ لہٰذا حکمت کی بہت بڑی چیز یاد رکھیں، حکمت ہونی چاہیے تب ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب ہماری مائیں اگر اپنے گھر سے شروعات کریں گی اصلاح کی تو اپنے بیٹے کو کہے گی کہ بیٹا اذان ہو چکی ہے، جاؤ امام صاحب پڑھانا شروع کریں گے، بیٹا فوراً جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہماری اتنی بے توجہی ہے دین سے، دین کی تعلیم سے، کہ مائیں کراٹے کے ساتھ بیٹھی جاتی ہیں، خود سیریل دیکھ رہی ہیں، بچوں کو سیریل دکھا رہی ہیں، پھر وہ سوچ رہی ہے ہمارا بیٹا محدث کیوں نہیں بن رہا، ہمارا بیٹا مجدد کیوں نہیں بن رہا، ہمارا بیٹا جو ہے محقق کیوں نہیں بن رہا۔ ارے بھائی، سیریل سے بنے گا، سونے سے بنے گا، خراسات سے بنے گا۔ اگر بننا ہے تو امام بخاری کی ماں کی طرح بنو، اگر بننا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ کبریٰ کی طرح بنو۔ اگر آپ کو بننا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح بنو۔ اگر آپ کو بننا ہے تو ام صفیہ کی طرح بنو۔ اگر آپ کو بننا ہے بے شمار ایسی عورتیں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح بنو، جو مردوں کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کو ذکر کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ مفسرہ ہیں، آپ کے پاس کی کمائی ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، اللہ اکبر۔ عورت ہو کر گئی اس زمانے میں بھی ہماری مائیں اور بہنیں عالمہ بن سکتی ہیں، حافظہ بن سکتی ہیں، ان کے پاس دانائی آ سکتی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں قوموں کے اندر میں تعلیم آ جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے دین تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سماج سے برائیاں دور ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے یہ برائیاں ختم ہو جائے۔ اگر دل سے چاہیں گے تو ہم اپنے گھروں سے شروعات کریں گے، اور اپنے گھر میں جب بھی اپنے بیٹے کی بہو چنیں گے تو سب سے پہلے مدرسے سے فارغی کو چنیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے گھر میں نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے اصلاح شروع ہو جائے گی۔ بھائیو، عورتوں کا بہت بڑا حق ہے میرے بھائی، بہت بڑا حق ہے۔ اگر عورت جانتے ہیں، میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی جو بھول ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ ماں ہوا سے ہوئی تھی۔ یعنی بگاڑ کی جو صورت پیدا ہوتی ہے عورتوں سے، آپ گھروں میں جا کے دیکھیں، تحقیقات کریں، ساس سسر کے درمیان جو جھگڑا ہے، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑا ہے، دیور کے ساتھ، دیور اور نند کے ساتھ جو جھگڑا ہے، بھائی بھائی کے درمیان جو جھگڑا ہے، وہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ اس میں عورتوں کا ہاتھ۔ جب عورتیں سدھر جائیں گی تو 50% ایسے ہی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھروں کے اندر میں برائیاں موجود ہوں گی تو باہری طور پر کتنوں بھی وصیت کی جائے کبھی بھی ختم ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جڑوں کو دیکھو جہاں سے برائیاں اپج رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طریقے سے بے شمار واقعات موجود ہیں جس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں عورتوں کے متعلق، جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، گاؤں اور گھر کے لیے جو اصلاحی کام کیے ہیں،
لہٰذا عورتوں کے بنا کبھی بھی سماج کو سدھار نہیں سکتے، سوسائٹی کے اندر بدلاؤ نہیں لا سکتے. ان کو آگے رکھنا ہوگا، بلکہ پیش رکھنا ہوگا، اور انہیں تربیت دینی ہوگی، انہیں تعلیم دینی ہوگی. دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں. ایسا نہیں کہ دنیاوی تعلیم سے آپ اسے بیگانہ رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، بلکہ تمام تر حقوق سے آپ اسے وابستہ کریں. انشاءاللہ العزیز اس طریقے کے پروگرام کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. گھر گھر آئے بنے جائیں گے. جب بیٹا دیندار پیدا ہوگا، بیٹا تعلیم یافتہ ہوگا. ایک چیز یاد رکھیں گے، جب ہم لوگ یہ کہاوت ہے نا کہ جس گھر کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس کی چھت اگر کمزور بھی ہو تو گھر جلدی نہیں ملتا. تو جب بچپن میں بچہ ماں سے اچھی اچھی باتیں سیکھ لے گا، اچھی باتیں سیکھ لے گا، تو اگر وہ بری جگہ میں بھی پہنچ جائے گا تو اس کے اندر میں برائیاں آنے میں دیر لگے گی. یاد رکھیے. لیکن اگر بچپن میں برائی کو پا لیا ہے تو اسے چھڑانے میں چھکا چھوٹ جائے گا جو چھڑائے گا ان کی اندر کی برائی. یہ چیز یاد رکھیے. لہذا ماں کی گود کو کمزور نہ سمجھیں. ماں کی گود سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی سے جو بچہ فارغ ہو کے نکلے گا ماشاءاللہ کامیاب ہوگا. اس لیے جب بھی کسی مقرر کی تقریر ہم سنتے ہیں تو مادری زبان میں جب ہم سنتے ہیں تو ہم کو سمجھ آتا ہے. مادری زبان کیا ہوتی ہے؟ مادر کے فارسی ورڈ ہے مادری زبان، یعنی ماں کی زبان. اور ماں کی زبان جب بچپن سے بچہ سن کے آتا ہے، اس میں اگر کوئی کتاب پڑھائی جائے تو اسے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کو سب سے پہلے تعلیم یافتہ کریں، تربیت دیں. اور ایک چیز یاد رکھیں، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس تعلیم آ جائے تو تربیت بھی آ جائے. تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. تعلیم آ جانے کے بعد اس کے پاس تربیت آ جائے یہ نہیں، بلکہ اس کو تربیت الگ طریقے سے دینا پڑے گا. اور ماں جب تربیت یافتہ ہوگی تو جب وہ مسجد پڑھنے کے لیے آئے گا تو امام سے جھگڑا نہیں کرے گا. بچہ جب آئے گا پڑھنے کے لیے، بچے آئیں گے وہ امام سے جھگڑا نہیں کرے گا. ایک لاکھ سے اگر تعلیم مار دے تو وہ امام کو گالیاں نہیں دے گا. اور جب وہ رو کر کے گھر جائے تو ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی تو وہ امام صاحب کو گالیاں نہیں دے گا. کیا جی مارتے رہتا خالی پڑھاتا نہیں کر کے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کوئی بھی استاد دنیا کے اندر میں جب کسی بچے کو مارتا ہے وہ دشمنی کے لیے نہیں مارتا ہے. یہ چیزیں نوٹ کر لیں. کوئی بھی استاد دنیا کے اندر میں چلے جائے، جب کسی بچے کو مارتا ہے وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا ہے کہ اسے وہ تکلیف پہنچے، بلکہ وہ تعدیباً مارتا ہے تاکہ وہ جو غلطی کرتا ہے وہ دوبارہ نہ کرے. اور ایک اچھا اخلاق مند استاد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی بہتر یہ عالم بنے، مجھ سے بھی بہتر یہ ہوتے ہیں فیض ہو، مجھ سے بھی بڑا یہ دانشور بنے، مجھ سے بھی بڑا یہ فقیہ بنے، مجھ سے بھی بڑا یہ مجدد بنے. میرے بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو جب مسجد میں تعلیم کے لیے بھیجا اور اس کا بیٹا سب سے پہلے کیا پڑھا؟ استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الحمد للہ رب العالمین. جب یہ ایک آیت پڑھ کے جب بچہ آیا اور جب گھر میں پڑھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھائے کتاب، تاریخ کی کتاب، انہوں نے کہا امام صاحب کو بلائیے. امام صاحب کو بلا کر کے اتنی اشرفیاں دی ان کو، کہا کہ آج آپ نے جو دولت میرے بچے کو دی ہے یہ پوری دنیا ایک طرف اور یہ دولت ایک طرف، اس لیے اشرفیاں اس کے سامنے کچھ نہیں، آپ لے جاؤ. اللہ اکبر. لیکن آج ہم ہزاروں ہزار دنیاوی تعلیم میں شک کر دیتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کی تعلیم میں پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بگاڑ کیسے ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اصلاح کیوں نہیں ہے. خاک اصلاح ہوگا جب ہم ایسی تعلیم دیں گے جہاں بریانیت کا فروغ ہو رہا ہو، جہاں شرک کا فروغ ہو رہا ہو، جہاں کفر کا فروغ ہو رہا ہو، جہاں ظلم و زیادتی کا فروغ ہو رہا ہو، جہاں ہمارے بچے اور بچیاں مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جہاں پر بچے اور بچہ ایک ساتھ عیاش کر رہی ہے، وہاں سے ہم دین کا فروغ کریں گے، وہاں سے ہمارا سماج سدھرے گا. کہ نہیں میرے بھائی، اس لیے ضروری ہے اس بات پر کہ ہم دینی تعلیم کی طرف راغب کریں. انشاءاللہ جب ہمارے بچے اور بچیاں، خصوصی طور پر ہماری بچیاں اور ہماری مائیں دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گی تو اصلاح سماج کا آٹومیٹک ہوگا. ہمیں اس کو دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ رب العالمین توفیق بھی دے گا، ہمیں صلاحیت بھی دے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ اللہ تم ہمیں اور ہمارے گاؤں، ہمارے قریہ، ہمارے گھر، ہمارے آبا، ہمارے دادا، ہمارے جتنے
جتنے موجود ہیں ہماری مائیں اور بہنیں خصوصی طور پر انہیں دینی تعلیم کی روشنی سے تم عطا فرما یا اللہ ان قلوب و اذہان کے اندر میں جو کثیر و کمی پڑی ہے سب یا اللہ تو سے دھو ڈال یا اللہ تو انہیں اولے اور من سے دھو ڈال اللہم بعید بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم وآخر دعوانا